السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں آپ لوگوں کو عظمت اسلام سے متعلق کچھ چیزیں بتانا چاہتی ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعلنا التوفیق خیر الرفیق والصلاۃ والسلام علی نبی الامی وعلی اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محبت سے ہی پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے اپنے خطے کو پختہ بیدار قوموں نے۔ تو میری ماں اور بہنوں، مجھے کلام پاک کی اس چھوٹی سی آیت کے تحت عظمت اسلام پر کچھ باتیں پیش کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام ایسا مذہب ہے جو ہمدردی اور بھائی چارے کا سبق دیتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے، انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں کامیابی اور کامرانی کی راہ کو کھول دیتا ہے، معبود حقیقی کی معرفت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے دل کو منور کر دیتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا راستہ ہے جس پر چل کر بندہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سرخروائی حاصل کر سکتا ہے تو وہ صرف اسلام ہی ہے۔ اور اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یعنی اسلام کے علاوہ کوئی ایسا راستہ ہی نہیں ہے جس کو اپنانے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، کیونکہ اسلام سے پہلے جتنے راستے اور طریقے لوگوں نے اپنا رکھے تھے وہ سب مردود تھے، کیونکہ ان کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ زناکاری اور ڈکیتی رات دن کا مشغلہ تھا، اور شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ بچہ پیدا ہوتا تو سب سے پہلے اس کے حلق میں شراب ٹپکائی جاتی تھی۔ بے دردی اور قساوت قلبی کا یہ عالم تھا کہ سب سے زیادہ محبوب اولاد ہوتی تھی، لیکن ان کے یہاں کا یہ حال تھا کہ اگر لڑکی پیدا ہوتی تو باپ اپنے ہاتھ سے اسے زندہ دفن کر دیتا تھا کہ میرا کوئی داماد نہ بنے، اور رزق کی تنگی کی وجہ سے باپ اپنی جوان بیٹیوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ خاص طور پر عورت کو معاشرے میں ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، عورت کی عصمت و عفت کو کھلواڑ بنایا جاتا تھا، عورتوں کے حسن و جمال کا ننگا بازار لگتا تھا، عورتوں پر بے پردہ پھرتی تھیں اور اپنے بدن اور لباس کی زیبائش کا اعلانیہ مظاہرہ کرتی تھیں۔ جس کو جو عورت پسند آتی تھی وہ اسے لے جایا کرتا تھا۔ ایک عورت بے خوف و خطر دوسرے اجنبی مرد کے ساتھ چلی جاتی تھی۔ مقدس اسلام اس بد اخلاقی اور بے حیائی کو کب برداشت کر سکتا تھا؟ اسلام نے عورتوں کو حکم دیا: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یعنی عورتیں اپنے گھروں میں جم کر بیٹھی رہیں اور زمانۂ جاہلیت کی طرح باہر نکل کر اپنے حسن و جمال کی نمائش نہ کریں۔ سنا میری پیاری بہنوں، اسلام سے پہلے عورتوں پر کیا ظلم ہوا کرتے تھے۔ اسلام عورت کی عصمت و عزت کا ضامن بنا۔ اسلام نے معاشرے میں عورت کو عزت بخشی، اسلام نے عورت کو معاشرے میں وقار بخشا اور گھر میں رہنے کا حکم دیا، اسی میں عورت کی عزت کا سامان ہے، اور فرمایا کہ گھر میں رہ کر چند کام کرتی سکتی ہے وہ۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ یہ عورتوں کو خاص تاکید حکم فرمایا گیا۔ ان احکام پر جن عورتوں نے عمل کیا ان کو عزت ملی، اور جن عورتوں نے عمل نہیں کیا وہ آج بھی ذلیل ہیں۔ آج بے پردگی نے عورتوں کی عزت کو پھر سے پامال کر دیا ہے۔ مغربی ممالک، یورپ وغیرہ میں عورتوں کی عزت و عصمت جانوروں کی عزت سے بھی زیادہ سستی ہو گئی ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں، اسلام نے ہمیں عزت بخشی ہے،
ہماری ہر چیز کی حفاظت کا ضامن بنا ہے، اس لیے اسلام کی قدر کرو اور اسے دل میں بسا کر اسلامی عصمت پر، اس کے احکام پر عمل کرو۔ لیکن آج ہماری ماؤں اور بہنوں کے دلوں میں اسلام کی عظمت نہیں ہے۔ آج اسلامی احکام پر عمل کرنا عورتوں کے لیے شرم کا باعث بن گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں عورتوں کی عزت کم ہوتی جا رہی ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں، یاد رکھنا، لیکن آج ہماری ماؤں اور بہنوں کے دلوں میں اسلام کی عظمت نہیں ہے۔ آج اسلامی احکام پر عمل کرنا عورتوں کے لیے شرم کا باعث بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں عورتوں کی عزت کم ہوتی جا رہی ہے۔ جیسا کہ آج ہمارا حال ہے، اس زمانے میں 90% عورتوں نے اسلامی احکام سے غفلتی اختیار کر لی ہے اور کبھی کچھ سیکھنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ عورتیں اپنے گھروں کو اسلامی رسومات سے دور رکھتی جا رہی ہیں اور غیر اسلامی رسومات سے اپنے گھروں کو آراستہ رکھتی ہیں۔ یہ عظمت اسلام کی ہے؟ نہیں، وہ بھی عورتیں تھیں جن کے یہاں اسلام کی عظمت کا حال یہ تھا کہ اسلام کا ایک حکم ان کے نزدیک دنیا و ما فیہا سے افضل ہوتا تھا۔ اسلام کے ایک حکم کے لیے سب کچھ قربان کرنا آسان ہوتا تھا۔ اسلام کی خاطر صحابیات نے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے محبوب وطن کو خیر و آباد کہا، اور اتنا محبوب وطن کہ جہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ اپنے بچوں کو یتیم کہا، اپنے آپ کو بیوہ کیا، لیکن اسلام کی عظمت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ آج عورتیں اسلامی قوانین کو بڑی حیرت اور ہمت سے توڑتی ہیں، لیکن کبھی احساس تک نہیں ہوتا کہ جس اسلام نے ہماری حفاظت کی، افسوس آج ہم نے اس کے احکام کو توڑ دیا۔ ایک غزوہ احد اسلامی جنگ ہوئی ہے۔ اس جنگ میں شہداء حضرت حمزہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کے قاتل وحشی نے نوش کیا کہ 11 ٹکڑے کر دیے تھے، ناک کاٹی، آنکھ نکال لی، کان کاٹے، سینہ چیرا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی نعش دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمانے لگے، اگر میرے افعال آنے والی نسل کے لیے سنت نہ بنتے تو میں اپنے چچا کی نعش کو اسی طرح رہنے دیتا، تاکہ اسے چرندے پرندے کھاتے اور حشر کے دن جب پیشی ہوتی تو میرے چچا کی نعش کے ٹکڑے پرندوں کے پیٹوں سے نکل کر حمزہ بن کر میرے خدا کے سامنے حاضر ہوتے۔ یہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات تھے۔ اتنے میں ہی حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام لے کر آئیں۔ ان کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ آئی ہیں اور وہ اجازت چاہتی ہیں کہ اپنے بھائی کا آخری دیدار کر لیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خوف ہے کہ کہیں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر نہ کر سکیں، کہیں ماتم نہ شروع ہو جائے۔ اپنے بیٹی کی زبانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ میرے آقا کے پاس جاؤ اور کہو کہ خیر بہتر ہے، میں اپنے بھائی سے حشر میں ملوں گی، لیکن یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں اپنے بھائی کی نعش پر ماتم کرنے نہیں آئی ہوں، میں نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انجام پر فخر کرنے کے لیے آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایسا ہے تو صفیہ سے کہہ دو آئیں اور اپنے بھائی کا دیدار کر لیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئیں، اپنے بھائی کی نعش کا جائزہ کیا، تمام زخم سینے پر تھے۔ بھائی کی نعش کے ٹکڑے دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور خاموش ہو کر بیٹھ گئیں۔ پھر بڑی سنجیدہ نگاہوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انوار پر نظر ڈالی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں بیان کر رہی تھیں کہ اے اللہ کے محبوب، اگر آپ سلامت رہیں اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کئی بھائی کٹ جائیں تو سودا مہنگا نہیں ہوگا، اور میں ماتم نہیں کروں گی، اس لیے کہ مجھے آپ کی شریعت کے ضابطوں سے زیادہ اپنا بھائی عزیز نہیں ہے۔
میری ماؤں اور بہنوں، آج عورتیں ذرا سی دلچسپیوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طاہرہ کو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقررہ ضابطوں کو پس پشت کر ڈالتی ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ہماری نسبت کس سے ہے؟ آج اگر کوئی میت ہو جائے تو پھر دیکھو میری بہنوں کا حال کی دور دور تک رونے پیٹنے کی آوازیں جائیں گی، ماتم کریں گی۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ عورتیں ذرا غور کریں کہ ہماری اس بے غیرتی سے مرنے والے کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور اسلام کے خلاف ورزی بھی ہوتی ہے۔ اور میری پیاری ماں و بہنوں، ان سب چیزوں پر غور کریں اور خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہمیں وہ واپس بھی بلائے گا۔ ہم کھلے ہوئے نہیں ہیں، ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چلنا ہے۔ ہم تو یہاں پر پیپر دینے کے لیے آئے ہیں۔ اگر ہمارا پیپر ہوتا ہے تو ہم کتنی تیاری کرتے ہیں۔ ہمیں اسی طریقے سے دنیا میں محنت کرنی ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ جب انجام اچھا ملے گا تو وہاں پر آپ چاہے جو کچھ کریے گا۔ آج کل عورتیں بچوں کو موبائل چاہیے رہے گا، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے، سب کے ڈریمز ہوتے ہیں۔ وہ ڈریمز آپ ظاہر نہ کر کے اللہ کو راضی کریں اور پھر دیکھیں اللہ سے وہاں مانگیے گا، جو مانگیے گا آپ کو ملے گا، اور وہ تو ہمیشگی کا گھر ہے، یہ تو پھر بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے اپنے رب کو راضی کریں اور بس اسی کو راضی کریں اور نماز کو قائم